بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسان اور اس کی باپردہ بیوی کا قصہ۔ ایک گاؤں میں ایک خاتون رہتی تھی جن کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کریں گی جو انہیں باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک بیٹا ہو جاتا ہے۔ ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے وقت ضائع ہو جاتا ہے، تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ بیوی راضی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا مشکل ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ یوں وہ باہ پر تیزی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے۔ بیوی سبب پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ بڑا تو پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا پردے اور بے پردے کا؟ زندگی تو اب بھی ویسی ہی گزر رہی ہے۔ وہ بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردے کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر کمرے میں چھپ گیا اور اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ بیوی پہلے بڑا بیٹا آتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے یا کہتی ہے کہ تیرے باپ نے مارا ہے۔ بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر مارا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتے ہیں، آپ کا خیال بھی تو رکھتے ہیں۔ وہ سمجھا بجھا کر چلا جاتا ہے۔ عورت پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور منجلے بیٹے کو بلا کر بتاتی ہے کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ منجلا بیٹا کو غصہ آتا ہے، وہ باپ کو برا بھلا کہتے ہوئے ماں کو سمجھا بجھا کر چپ کروا کر چلا جاتا ہے۔ آخر کار عورت یہی ڈرامہ چھوٹے بیٹے کے سامنے کرتی ہے۔ چھوٹا بیٹا تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے گالیاں بکتے ہوئے ڈنڈا اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی باپ کی خبر لیتا ہوں۔ پھر عورت شوہر کو بلا کر بولتی ہے کہ پہلا میرے پردے کے وقت پیدا ہوا تو اس نے تیرا پردہ رکھا، دوسرا نیم پردے کے زمانے میں پیدا ہوا تو تیری آدھی لاج رکھ لی، جبکہ تیسرا جو مکمل بے پردہ جی کے زمانے میں پیدا ہوا تو وہ مکمل طور پر تیرا عزت کا پردہ اتارنے گیا ہے۔ دوستو، یہ یاد رکھیے کہ پردہ عورت کا فطرتی تقاضا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو معاشرے میں جو حیثیت دی جاتی تھی اور جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہ کسی سے چھپی نہیں ہے اور نہ ہی تعریف کا محتاج ہے۔ یہ طبقہ ان طبقہ میں سے تھا جو انتہائی مظلوم اور ستم رسیدہ تھا۔ ان کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کی کوئی ثانی نہ کی جاتی تھی۔ جاہلیت کے جس دور کے لوگوں پر قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اپنی ماں ملوکہ لونڈیوں کو فنا کرانے پر مجبور مت کرو، اور بالخصوصی جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ یعنی مال تم کو حاصل ہو جائے، اتنی کثرت سے پردے کے بارے میں احادیث کا وارد ہونا اس کی اہمیت پر بیان دلیل ہے۔ پھر صحابیات رضی اللہ عنہ کے نزدیک پردے کی اس قدر اہمیت تھی کہ کسی موقع پر بے پردہ رہنا گوارا نہ کرتی تھی۔ قرآن پاک میں آتا ہے، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور اسی طرح سے عورتوں کو بھی پردے کا حکم دیا گیا۔ احادیث میں بھی اس موضوع سے متعلق تفصیل احکامات موجود ہیں۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو خفیہ اور پوشیدہ جگہ رکھا جاتا ہے، کہ جس طرح پیسہ قیمتی چیز ہے تو انسان اس کو چھپا کر رکھتا ہے، اسی طرح عورت بھی قیمتی ہونے کے باعث اسی بات کی حقدار ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو پردوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرینڈس، ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔